إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر أنت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، یہ جو مہینہ ہے جمادی الثانی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں عشرہ مبشرہ کے 3 صحابہ اسی مہینے میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے. ان میں سے ایک صحابی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ایک صحابی زبیر بن عوام رضی اللہ، اور دوسرے صحابی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ. تو 3 صحابی ایسے ہیں کہ جو اسی مہینے میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک شعر ہے کہ پروانوں کو شمع بلبل کو پھول بس، پروانوں کو شمع بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو ہم نے پچھلے جمعے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھوڑی بہت بتانے کی کوشش کی تھی. تو انہی کے ساتھ ہی دونوں جو ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ایک ہی جنگ میں اور ایک ہی ساتھ شہید ہوئے. اور ان دونوں کا اسلام لانے کا واقعہ بھی ایک ہی دن ہے، یعنی دونوں جو ہے اسلام بھی ایک ہی دن لائے اور شہید بھی ایک ہی دن ہوئے. اور دونوں جو ایمان لائے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ایمان لائے، اور جس دن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے اسی دن ایمان لائے. یعنی کتنی ساری نسبتیں جڑی ہوئی ہیں ابوبکر صدیق سے. تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ چھوٹی عمر میں، ان کے جو والد صاحب تھے والدہ تھے بڑے امیر تھے، تو چھوٹی عمر میں تاجر بن گئے. تو ایسے ہوشیار تاجر کہ اپنا سامان لے کر دوسری ملکوں کو جاتے تھے اور اپنا سامان بیچتے تھے. تو اسی طرح ان کی عمر تقریباً 12-13 سال تھی. تو اپنا سامان لے کر بیچنے کے واسطے بصرہ گئے تھے، جو کوفہ کے پاس بصرہ ہے ملک شام، تو وہاں پر گئے تھے. تو جب سامان لے کر وہاں پر گئے تھے اور بازار میں اپنا سامان وغیرہ فروخت کر رہے تھے، تو اچانک سے ایک راہب آیا. وہ راہب کہ وہ جو توریت انجیل کا حافظ تھا، تو وہ آیا اور وہ رمضان کا مہینہ تھا. تو آیا، اس نے کہا کہ یہاں پر کوئی مکے سے ہے، کوئی ایسا آدمی جو مکے کا ہے. تو لوگوں میں شور ہوا بھی کون ہے مکے کا. تو کسی نے بتایا کہ طلحہ بن عبید اللہ تمیمی یہ مکے سے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہاں میں مکے سے ہوں. کہا اچھا کہ تمہارے یہاں پر مکے میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو معلوم نہیں، کیونکہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہینہ تو وہی تھا، لیکن یہ گئے ہوئے تھے، ان کو کیا معلوم پیچھے سے کیا ہوا. تو یہ مہینہ، اس نے کہا کہ یہ مہینہ وہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ایک نبی اپنی نبوت کا دعویٰ کریں گے اور مکے میں کریں گے. کیا تم کو معلوم ہے؟ کہا کہ مجھے تو نہیں معلوم یہ سب باتیں. تو انہوں نے کہا کہ تم مکے سے ہو، اگر تمہارے سامنے کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، ان کا نام محمد ہوگا، ہماری کتاب انجیل میں لکھا ہوا ہے، اگر وہ تمہارے سامنے دعویٰ کریں تو تم پیچھے نہیں ہٹنا، تم ان پر ایمان لے آنا. تو ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی. انہوں نے اپنا سارا سامان دوسرے آدمی کے سپرد کیا، بھائی سامان تم پکڑو اور میں چلتا ہوں، مکے واپس جاتا ہوں. کہ جب جو انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں، تو انہوں نے اپنا سامان دوسرے آدمی کے حوالے کیا اور اپنا گھوڑا لیا اور سیدھا مکے آگے بصرہ سے. دیکھو ایک چھوٹی سی بات پر، حالانکہ غیر بتا رہا ہے، جو عیسائی ہے وہ بتا رہا ہے، لیکن ان کو اس بات پر دیکھو کتنا یقین ہے. تو وہ آئے اور آنے کے بعد یہاں لوگوں سے پوچھا، تو لوگوں نے کہا کہ ہاں بھائی ایک آدمی ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ میں جو ہے اللہ کا نبی ہوں، اور انہوں نے آج کل میں دعویٰ کیا ہے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے طلحہ بن عبید اللہ تمیمی کے دوست تھے. تو فوراً ابوبکر کے پاس گئے، کیونکہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سامان بیچنے خریدنے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے آتے رہتے تھے وہ. تو ابوبکر صدیق تو ان کی دوستی تھی. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو
ان کے پاس آئے، اب جو طلحہ بن عبید اللہ ہیں وہ ابوبکر کے پاس آئے تو ان سے پوچھا کہ کوئی ایسے ہیں کہ مجھے ایسا کسی نے بتایا ہے کہ وہاں پر جو ایک محمد نام کے آدمی ہے وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے. انہوں نے کہا کہ ہاں ایک حضور ہیں، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. تو جب انہوں نے حضور کے بارے میں بتایا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ بھی ایمان لے آئے. تو اسی طرح طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ایک ہی دن میں ایمان لائے. تو ان کے ایک راہب کی بات پر یہ ایمان لے آئے. تو اسی طرح جنگ احد میں جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یہ فرماتے تھے کہ جنگ احد اگر کسی کا دن ہے وہ طلحہ کا دن ہے. جنگ احد اگر کسی کا دن ہے تو وہ طلحہ کا دن ہے. کس طرح کہ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو فتح ہو گئی تھی. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ وہاں پر چڑھائے ہوئے تھے اوپر پہاڑ پہ، تو خالد بن ولید نے دیکھ لیا کہ فتح ہونے کے بعد وہ صحابہ نیچے آ گئے. تو وہ اپنے دشمنوں کو اپنے ساتھوں کو لے کر وہاں سے انہوں نے حملہ کر دیا. تو مسلمانوں کو تھوڑی سی شکست ہوئی، پہلے تو فتح حاصل ہو گئی تھی. تو جب شکست حاصل ہوئی تو اوپر سے جو دشمن تھے وہ تیر مار رہے تھے. تو فوراً حضور نے جیسے دیکھا تیر مار رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کون ہے جو ان تیروں کو روکے گا مجھ پر آنے سے اور میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. تو فوراً طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بھاگ کر آئے. تو حضور نے فرمایا لا مکانک، تم نہ کو تم اپنی جگہ پر رہو، تم میرے پاس مت آؤ، تم اپنی جگہ پر رہو. تو وہ حضور اس کے پاس سے چلے گئے. تو پھر ایک اور انصاری صحابی آئے. جو انصاری صحابی آئے انہوں نے تیر کو روکا. تیر کو جب روکا تو ان کے کوئی تیر پیٹ میں لگی کوئی کہیں پر، تو وہ شہید ہو گئے. تو حضور نے دوبارہ پھر فرمایا کہ کون ہے جو مجھے ان سے بچائے گا تیروں سے اور میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. تو پھر دوبارہ آئے تو حضور نے دوبارہ روکا کہ تم مت آؤ، تم اپنی جگہ پر رہو. تو وہ دوبارہ اپنی جگہ پر چلے گئے. تو دوسرے ایک انصاری صحابی آئے، انہوں نے تیر کو روکا، وہ بھی شہید ہو گئے. پھر تیسری مرتبہ حضور نے یہی فرمایا کہ تیسری مرتبہ پھر وہ آئے تو حضور نے روکا تم رکو، تو وہ رکے. تو تیسری مرتبہ ایک انصاری صحابی آئے، وہ بھی شہید ہو گئے. تو چوتھی مرتبہ حضور نے فرمایا کون ہے جو ان تیروں کو روکے گا میں اس کی جنت کی بشارت دیتا ہوں. تو تیسری مرتبہ کوئی صحابی وہاں موجود نہیں تھے، وہاں پر دور تھے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق، یہ دور تھے تمام صحابی. تو وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھاگ کر آئے، یا رسول اللہ میں ان تیروں کو روکوں گا. تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک ہاتھ سے اپنے تیروں کو روکا. جب تیروں کو روکا تو ایک تیر ان کے یہاں پر اس طرح لگی کہ یہاں سے ان کا ہاتھ کٹ گیا، یہاں سے ان کا ہاتھ کٹ گیا. حضور کو بچانے کے لیے یہاں سے ہاتھ کٹا اور اس ہاتھ پر اتنے تیر لگی کہ یہ ہاتھ ان کا پوری زندگی اٹھ نہیں سکا. جس کو بولتے شل ہو جاتا ہے، جس کو بولتے ہیں کہ وہ ہو جاتا نا آدھا بدن، ہاں پیرالائز ہو جاتا. تو ان کا یہ ہاتھ پیرالائز ہو گیا، پوری زندگی اٹھا نہیں ہاتھ، پوری زندگی حضور کو بچاتے ہوئے. تو حضور فرماتے تھے کہ اگر کسی کو زندہ شہید دیکھنا ہو تو وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لیے، زندہ شہید ہے، زندہ شہید. یعنی ان کو زندہ شہید کا لقب دیا حضور نے کہ وہ انہوں نے حضور کو بچایا اور حضور کو بچانے کے پورا ہاتھ ان کا خراب ہو گیا، پورا ہاتھ ان کا خراب ہو گیا. تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی شادی حضرت ام کلثوم جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں ان سے ہوئی، ان کی شادی ان سے ہوئی. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار بھی ہیں یہ، حالانکہ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بتایا نہیں، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے تھے مکے سے مدینہ تو راستے میں یہ ملے تھے حضور کو، راستے میں یہ حضور کو ملے تھے. تو حضور نے ان کو بتایا کہ ہم لوگ ایسا مدینہ جا رہے ہیں ہجرت کر کے، تم بعد میں آ جانا. انہوں نے پھر دشمنوں کو کسی کو بتایا نہیں، دشمنوں کو کسی کو بتایا نہیں. اور پھر ان پر پریشانیاں بہت آئی. جب یہ ایمان لے آئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ایمان لے آئے، تو ایمان لانے کے بعد ان کے جو والد ہیں ان کا نام تو عبید اللہ ہے، جو ان کی والدہ ہیں ان کا نام ہے صحابہ بنت خزرمی. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ہم نے دیکھا کہ جب انہوں ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد ان کی جو والدہ تھی اور ان کے جو ایک بڑے بھائی تھے عثمان بن عبید اللہ، ان کے بھائی اور ان کے جو والدہ تھے امی، تو دونوں نے ان کے ہاتھ کو ایسا باندھا، ایسا ہاتھ کو باندھا پیچھے، اور باندھنے کے بعد ان کو جو ہے مکے کی گلیوں میں پھراتے اور پیچھے سے بچوں کو ان کے پیچھے لگاتے ان کو پتھر مارو. تو وہ ان کو تمام کے تمام سب پتھر مارتے، ان کا ہاتھ ایسے بندھے ہوئے رہتے، صحابہ سب دیکھتے، صحابہ سب دیکھتے. تو اس طرح انہوں نے پریشانیاں جھیلی ہیں. جب جنگ بدر میں، جنگ احد میں انہوں نے ایسا ہاتھ سے روکا تو ان کے جسم پر 70 نشان تھے تیروں کے، تیر و تلوار کے 70 نشان موجود تھے. تو اتنے نشان ہوئے کہ بے ہوش ہو گئے. تو دشمنوں نے سوچا یہ انتقال کر گئے، شہید ہو گئے. تو دشمنوں نے ان کو ایک گڑھے میں پھینک دیا. تو جنگ احد ختم ہونے کے بعد حضور نے فرمایا کہ طلحہ میرے پاس سے ڈھونڈو. تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے ان کو تلاش کیا، کیونکہ جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ جب تلاش کیا تو ایک نیچے گہرے غار میں پڑے ہوئے تھے، تو وہاں سے ان کو نکالا، گہرے غار میں پڑے ہوئے تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو نکالنے کے بعد، بے ہوش پڑے تھے، نکالنے کے بعد ان کے زخم کو گنا تو وہ پورے زخم 64 تھے، 64 ان کے جو زخم تھے حضور کو بچانے کے لیے، وہ پورے 64 زخم تھے حضور کو بچانے کے لیے جو ان کو تیر و تلوار کے لگے۔ تو اس طرح صحابہ نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے ایسے نہیں پہنچا، صحابہ کی بڑی قربانیوں سے پہنچا ہے۔ اس لیے صحابہ کا تذکرہ ہوتا رہے۔ جس دن صحابہ کا تذکرہ ان ممبروں سے نہیں ہوگا تو سمجھ لو قیامت آ گئی۔ قیامت کی نشانی ہے کہ جب یہاں سے صحابہ کا تذکرہ نہیں ہوگا بلکہ اٹھ پٹاک یہاں وہاں سے اور لڑائی کی باتیں شروع ہوں گی جب ممبر سے، تو قیامت کی نشانی علامت ہے۔ تو اس لیے صحابہ کا تذکرہ ہوتا رہے۔ تو ان کا ہاتھ پورا شل ہو گیا اور حضور نے ان کو لقب دیا زندہ شہید کا۔ تو جنگ جمل میں شہید ہوئے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں جو ہے جنگ جمل میں شہید ہوئے۔ ابھی جنگ جمل کیا ہے؟ دیکھو جو چاند دیکھنے کی دعا ہے، ایک اور حدیث ہے کہ چاند دیکھنے کی جو دعا ملی ہے ہمیں، اس کے راوی جو ہیں وہ طلحہ بن عبید اللہ ہیں۔ چاند دیکھنے کی جو روایت ہے آپ اٹھا کر دیں گے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ چاند دیکھنے کی جو دعا ہے اس کے جو راوی ہیں وہ طلحہ بن عبید اللہ ہیں۔ یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے۔ اسی طرح ایک جس طرح مجلس لگتی ہے اور مجلس کے ختم پر حضور نے فرمایا کہ جب آدمی کسی مجلس میں بیٹھے، اس مجلس کا اختتام ہو تو اس پر ایک دعا پڑھے۔ کیا دعا؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، سب کو یاد ہے؟ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تو اس حدیث کا راوی بھی طلحہ بن عبید اللہ ہے، اس حدیث کا راوی طلحہ بن عبید اللہ ہے۔ تو یہ دعا جو ہے، بہت ساری حدیثیں، ان سے میں نے 2-4 حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ تو جنگ جمل میں شہید ہوا۔ جنگ جمل کیا ہے؟ اب ہم لوگ بہت سارے مسلمان جن کو نہیں معلوم، ایک جنگ ایسی ہوئی ہے کہ صحابہ کے درمیان میں جنگ ہوئی ہے اور اس میں ہزاروں صحابہ جو ہے شہید ہو گئے۔ تو ایک طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو دونوں کے درمیان جنگ ہوئی ہے۔ اب اسی جنگ کو لے کر جو شیعہ حضرات ہیں نا، وہ صحابہ پر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیچڑ اچھالتے ہیں اسی جنگ کو لے کر۔ لیکن وہ جنگ ہم نے سمجھا نہیں جنگ کیا ہے۔ ہم سوچتے رہے حضرت علی حضرت عائشہ ایسا کیسا لڑ گئے آپس میں اور ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے۔ اس کی ایک پس منظر ہے یہ بھئی کہ ہوئی کیوں، صحابہ آپس میں کیوں لڑے، کیوں جنگ ہوئی۔ اس کا جو اصل پس منظر یہ ہے کہ تمام صحابہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہوئے نا، وہ ذی الحجہ میں شہید ہوئے۔ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور یہ ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے یہ حج کا مہینہ ہے، سب کو معلوم ہے۔ تو اس میں تمام صحابہ مدینے سے مکہ حج پر گئے ہوئے تھے۔ اب دشمنوں کی چال یہ تھی کہ جب تمام صحابہ حج پر چلے جائیں گے تو تب ہم جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کریں گے۔ اور اس وقت جو مدینے میں صحابہ تھے وہ 15، 20 یا 18 کی تعداد آتی ہے کتنے صحابہ تھے، کیونکہ صحابہ کو حج کرنے کا بڑا شوق تھا۔ صحابہ جو ہے آج کل تو ہمارے پاس لاکھوں روپے ہیں، گاڑیاں ہیں، کاریں سب ہیں، لیکن حج جو ہے ہمارا سب سے بعد میں آتا۔ بچوں کی شادی ہو جائیں گی، بلڈنگاں بنا لیے، کار خرید لیے، پوتے پوترے کی شادی بھی ہو گئی، پھر ہم پیسے بچے ہوئے ہیں تو ہم سوچتے چلو ہم حج کریں گے۔ ایسا نہیں، بلکہ حج تو جو ہے پہلا ارکان ہے۔ بنا گاڑی کے کام چل سکتا ہے۔ ایک آدمی پیدا ہوتے ہی گاڑی لیتا کیا؟ جس طرح اس کا 20-30 سال تک کام چل رہا تھا، آگے بھی اس کا کام چل جائے گا۔ تو اس لیے اگر کسی کے پاس اتنی استطاعت ہے وہ حج کر سکتا ہے تو سب سے پہلے وہ حج کرے۔ سب سے پہلے، ایسا نہیں کہ حج کو جو ہے سب سے بعد میں ٹال دیا، سب سے بعد میں آخر میں، کیونکہ بنا گاڑی کے بھی کام چل سکتا ہے اور تینوں کے گھر میں بھی آدمی زندگی گزار سکتا ہے، بلڈنگاں بنانی ضروری نہیں ہے۔ تو تمام صحابہ حج پر گئے ہوئے تھے اور مدینہ میں جو ہے وہ 18-20 صحابہ موجود تھے۔ اب دشمنوں نے چال یہ چلی کہ ہم جب تمام صحابہ حج پر چلے جائیں گے پھر ان کو جو ہے شہید کریں گے، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ ادھر دشمنوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفہ میں ہیں، اب ادھر حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مکے میں تھی، حج کرنے گئی ہوئی تھی مدینے سے مکے میں، تو انہوں نے وہاں جا کر بتایا کہ اس طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب یہ جو ہے پریشان ہو گئے، تو تمام صحابہ حج پر آئے ہوئے تھے، تو صحابہ پریشان ہو کہ یہ کیا ہوا۔ اب جب شہید کر دیا گیا ہے اور ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا، اب خلیفہ بنا دیا تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جب حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا تو حضرت علی ان کا بدلہ کیوں نہیں لے رہے۔ اور یہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا
کہ میں ان سے بدلہ نہیں لوں گا، کیونکہ شہادت سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن اور حسین دونوں کو آپ کے سامنے روم کے آپ کے گھر کے سامنے پہرے دار بنا کے کھڑا کرا تھا کہ کوئی اندر نہ جانے پائے، تم ان کی حفاظت کرو۔ اور ادھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تمام صحابہ آئے کہ ہم ان سے مقابلہ کریں گے، تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ مجھے حدیث یاد ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیض پہنائیں گے خلافت کی، لوگ اس کو اتارنا چاہیں گے، تم اتارنا نہیں حتیٰ کہ مجھ سے آ کے مل لینا، یعنی مقابلہ نہیں کرنا، تمہیں دشمنوں سے مقابلہ نہیں کرنا ہے، تم مجھ سے آ کر مل لینا۔ اور جس دن آپ کی وفات ہوئی، آپ شہید ہوئے جس دن، اس دن حضور آپ روزے سے تھے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ روزے سے تھے، اور حضور نے فرمایا کہ عثمان تم روزے سے ہو، آج افطاری نہیں کرنا، آج تمہاری افطاری میرے پاس ہوگی، آج تم میرے پاس افطاری کرنا، افطاری نہیں کرنا۔ تو ہوا بھی ایسے ہی۔ اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث یاد تھی کہ مجھے نہ مقابلہ کرنا ہے، نہ مجھے دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے، نہ بدلہ لینا ہے۔ تو یہ حدیث جب حضرت علی کے پاس پہنچی، امام حسن حسین کے پاس پہنچی، تو ان کو معلوم ہو کہ تو نے بدلہ نہیں لیا ابھی، تو امام علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ تو جب خلیفہ بن گئے تو اب یہ حدیث حضرت عائشہ کو نہیں معلوم ہے، جو لوگ حج پر گئے ہوئے ہیں مکہ میں ان کو نہیں معلوم ہے ان کے بارے میں کہ عثمان نے منع کر دیا میرا بدلہ نہیں لینا، ان کو معلوم نہیں ہے۔ تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ حضرت علی جو ہے خلیفہ بن گئے، بدلہ کیوں نہیں لے رہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفے میں تھے، تو تمام صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئے، اور وہ تمام صحابہ جو ہے کوفہ میں جمع ہوئے، کوفہ میں آ گئے۔ اب دشمن جو تھے نا، دشمن جو تھے وہ ایسے تھے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد وہ ان کے ساتھ مل گئے، تھوڑے حضرت علی کے ساتھ، تھوڑے حضرت عائشہ کے ساتھ مل گئے۔ اب انہوں نے حضرت علی کو یہ کہہ دیا کہ دیکھو حضرت عائشہ جو آ رہی ہیں نا، وہ آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے آ رہی ہیں، آپ سے لڑنے کے لیے آ رہی ہیں۔ اب اس زمانے میں کوئی فون تو تھا نہیں، کبھی فون کر کے 1 منٹ میں پوچھ لو یا میسیج سے پوچھ لو بھائی کیا بات ہے کیا نہیں، ایسا تو کوئی معاملہ نہیں تھا۔ آدمی جائے گا، جانے میں بھی کتنا ٹائم لگتا، آنے میں بھی کتنا ٹائم لگتا، وہ نہیں معلوم یہاں سے مدینے سے بصرہ کتنا دور ہے، وہ زمانہ تو نہیں تھا۔ تو دشمن پہلے ہی پہنچ کر حضرت علی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ حضرت عائشہ جو آ رہی ہیں وہ آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے آ رہی ہیں، آپ سے مقابلہ کریں گے وہ۔ تو جب آ گئی اور جب آمنا سامنا ہوا، جب باتیں کھلی بھائی کیوں آئی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ ان کے بدلہ لو۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو میں خلیفہ بنا ہوں اور مجھے معلوم میں نہیں ہے کون دشمن ہے کون غیر ہے، کون اپنا ہے کون غیر ہے، مجھے معلوم میں نہیں ہے، اس لیے ابھی میں خلیفہ بنا ہوں، میری جڑ جم جانے دو، اس کے بعد جو ہے ہم بدلہ لیں گے آرام سے۔ اور ابھی اب جو ہے دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے، ابھی معلوم ہی نہیں ہو رہا کون دشمن ہے کون منافق ہے کون مسلمان ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ سے 6 مہینے کا وقت مانگا کہ آپ 6 مہینے کا وقت دیں، اس کے بعد میں کو چن چن کر قتل کروں گا جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا ہے۔ اب یہ بات ختم ہو گئی اور رات ہو گئی، رات کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خیمہ یہاں لگایا اور حضرت علی نے اپنا خیمہ یہاں لگایا، رات ہو گئی۔ اب اس زمانے میں کہ لائٹ تو تھی نہیں، لائٹ تو تھی نہیں، بڑی بڑی لائٹاں ہیں، لائٹ لگا دو، اندھیرا تھا، زمانہ ایسا نہیں تھا۔ اب دشمنوں نے سوچا رہے ہم نے تو حضرت علی کو کتنا بھڑکایا، حضرت عائشہ کو کتنا بھڑکایا تاکہ آپس میں لڑائی ہو، ان کی تو لڑائی نہیں صلح ہوگی، تو کیا کرنا چاہیے؟ اب دشمنوں نے یہ مشورہ کیا کہ رات میں تھوڑے لوگ ادھر چلے جاؤ، تھوڑے ادھر سے تیر مارنا، ادھر سے تیر مارنا، ہم ادھر سے تیر ماریں گے تم ادھر سے تیر مارنا، تو دونوں میں آپس میں لڑائی ہو جائے گی۔ تو دشمن جو تھے نا وہ تھوڑے حضرت علی کے قافلے میں لشکر میں آ گئے، تھوڑے حضرت عائشہ کے، تو یہاں سے انہوں نے جو تیر چلائی تو صحابہ نے سوچا کہ انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا ہے، جب ہم نے معاہدہ کر لیا ہے، یہ ہماری صلح ہو گئی ہے کہ ہم نے 6 مہینے دیے، 6 مہینے کے بعد ہم بدلہ لیں گے، تو یہ رات کو جو ہے تیر مارنے کا کیا مقصد ہے؟ اب دشمن ادھر تھے، دشمنوں نے بھڑکا دیکھو تیر مار رہے ہیں، اب دشمن ادھر بھی تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو تیر مار رہے ہیں، تو آپس میں ایک اتنی بڑی جنگ ہوئی کہ صحابہ آپس میں جو ہے بہت سارے صحابہ جو ہے اس میں شہید ہو گئے، بہت سارے صحابہ۔ تو اسی جنگ میں میرا بتانے کا مقصد ہے کہ اسی جنگ میں طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ دونوں اسی جنگ میں شہید ہوئے، اور حضور نے فرمایا ان قاتل زبیر فی النار، جو زبیر کو قتل کرے گا وہ جہنمی ہے، اسے جہنم کی بشارت ہے۔ تو ایک آدمی جس کا نام تھا عمر بن جرموز، تو وہ کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے زبیر بن عوام، اور طلحہ بن عبید اللہ دونوں حضرت عائشہ کے ساتھ تھے۔ اب یہ جو دشمن ہے علی کے ساتھ ہے، یہ یہاں سے گیا اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا، انہوں نے پکڑ کر زبیر بن عوام کی گردن کو کاٹ دیا۔ حالانکہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ جو تھے وہ 1000 آدمی کے برابر طاقت رکھتے تھے، میں پچھلے جمعے بتا رہا تھا 1000 آدمی کے برابر طاقت رکھتے تھے، لیکن شہید ہونا تھا، اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں۔ تو اس دشمن نے جو ہے زبیر بن عوام کے سر کو قتل کرا اور سر کو کاٹ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس لایا، حضرت علی کو دکھایا، تو حضرت علی نے اپنے جان پر ایسا ہاتھ مارا، انہوں نے کہا کہ میں اس دن کو دیکھنے سے 20 سال پہلے کیوں اس دنیا سے نہیں چلا گیا، 20 سال پہلے
کہ یہ کیا کیا کیونکہ اس سے پہلے جب حضرت علی کو معلوم ہوا تو حضرت علی جب مدینے سے آئے کوفہ کے لیے تو امام حسن نے ان کو روکا تھا کہ آپ جائیں نا، آپ جائیں گے تو ایک لڑائی، ایک بڑی جنگ چھڑ جائے گی۔ تو حضرت علی نے کہا کہ نہیں، میں جاؤں گا وہاں پر، میں جاؤں گا، بات کروں گا عائشہ سے کیا ہے، وہاں سے ملوں گا لوگوں سے۔ تو جب حضرت علی نے فرمایا کاش کہ میں امام حسن کی بات مان لیتا، کاش کہ میں اپنے بیٹے حسن کی بات مان لیتا تو آج یہ جنگ بھی نہ ہوتی اور آج جو ہے زبیر بن عوام کو قتل بھی نہ کیا جاتا۔ تو زبیر بن عوام کے سر کو جب اس طرح لے کر آیا تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آج مجھے حضور کا فرمان یاد آ گیا کہ حضور نے میرے سامنے فرمایا تھا ان قاتل زبیر فی النار، کہ زبیر کے قتل کرنے والوں کو جہنم کی بشارت۔ حالانکہ بشارت جو دی جاتی ہے وہ جنت کی بشارت دی جاتی ہے، جہنم کی نہیں، لیکن حضرت علی نے فرمایا کہ اس آدمی کے لیے جہنم کی بشارت ہے، عمر بن جرموز کو۔ تو اس نے زبیر بن عوام کو یہاں پر قتل کیا، اور اسی طرح اسی جنگ میں طلحہ بن عبید اللہ بھی قتل ہوئے، اسی جنگ میں دونوں شہید ہوئے۔ تو جنگ جمل کا یہ ہے کہ جنگ جمل جو ہے وہ آپس میں صحابہ نہیں لڑے، بلکہ وہ دشمنوں کی ایک چال تھی، اور دشمنوں کی چال کی وجہ سے جو ہے ایسا ہوا۔ تو یہ طلحہ بن عبید اللہ تھے اور یہ ایمان لائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر، اور اسی مہینے میں یہ دونوں بھی شہید ہوئے، اور اسی مہینے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وفات ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام تھا شروع میں، وہ آپ کا نام تھا عبد الکعبہ، یعنی کعبے کا بندہ، لیکن جب ایمان لائے تو ایمان لانے کے بعد حضور نے آپ کا نام رکھا عبداللہ۔ ابوبکر کا نام ابوبکر نہیں ہے، ابو بکر۔ کیا مطلب؟ بکر کے مطلب پہلے آنے والا، پہلا سبقت کرنے والا، یعنی پہل جو آتا اس کو بولتے ہیں بکر۔ ابو بولے تو والے، یعنی پہلے آنے والے، پہلے اسلام لانے والے ابو بکر، پہلے اسلام لانے والے ابو بکر۔ ابو بکر عام طور سے کیا بولتے ہیں؟ ابو بکر بولے تو بکر کا باپ۔ اگر ان کا کوئی بیٹا رہتا تو ان کے بیٹے تو نہیں، ان کے بیٹے تو 3 ہیں۔ سب سے پہلے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، دوسرے بیٹے کا نام عبد الرحمن ہے، تیسرے بیٹے کا نام محمد ہے۔ تو ابو بکر بولے تو پہلے والا، یعنی پہلے ایمان لانے والا، ابو بکر کا مطلب یہ ہے۔ تو آپ کا نام شروع میں تھا عبد الکعبہ، کعبے کا بندہ۔ جب ایمان لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام رکھا عبداللہ۔ لیکن ابو بکر صدیق یہ لقب ملے ہیں آپ کو۔ ابو بکر جو ہے وہ پہلے، اس کا مطلب یہ ہے پہلا ایمان لانے والا۔ صدیق آپ کو لقب ملا ہے، اسی طرح عتیق آپ کو لقب ملا ہے۔ اب یہ اور آپ کے والد کا نام عثمان ابو قحافہ ان کے جو ہے لقب تھا، عثمان ان کا نام تھا۔ اور آپ کی جو والدہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو والدہ ہیں ان کا نام ہے سلمہ ام الخیر۔ آپ کی والدہ کا نام سلمہ ام الخیر۔ تو آپ کو صدیق لقب ملا کس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب کو معلوم ہے کہ معراج پر گئے تھے، رات میں معراج پر گئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا سفر ہے نا، آپ لوگ یاد رکھیں، وہ 30 سال کا سفر ہے۔ ایک ہی رات میں اللہ نے وقت کو روک دیا۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ بتایا کہ اللہ نے 4 مرتبہ وقت کو روک دیا ہے، تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کو روک دیا، اور جو وقت جو رکا رہا وہ 30 سال تک رکا رہا، کیونکہ آسمانوں پر جانا اور بیت المقدس جانا اور وہاں کی تمام چیزوں کو دیکھنا یہ کوئی سیکنڈوں کا کام نہیں ہے، یہ اس کے لیے بہت وقت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حساب سے دیکھیں تو آپ کی عمر جو ہے یہ 30 سال، وہ 63 سال ہے۔ 30 اور 63 93 ایئرس ہوتے، لیکن دنیا کے اعتبار سے آپ کی عمر 63 سال ہے، 63، لیکن وہ ملائے تو آپ کی عمر 93 سال 93 ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، جب معراج پر گئے بیت المقدس میں گئے پہلے، پھر معراج پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم سب کی سیر کی، تو آ گئے۔ آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ میں رات میں معراج پر گیا تھا، تو دشمن بھی سن رہے تھے۔ تو ابو جہل جو تھا نا، انہوں نے کہا کہ آج کام پہ چڑھے ہیں، آج ہاتھ پہ چڑھے ہیں، آج ذرا ابو بکر کو بتاؤں گا میں۔ اس نے سوچا ہو سکتا ہے، اب تک تو باتیں چل رہی تھی، لیکن ابو بکر بھی جب سنے گا تو بول دے گا یہ تو زیادہ آور ہو گیا، حضور تو زیادہ آور بول دے رہے ہیں، آسمانوں پر گیا، شاید کہ وہ مان جائے۔ اور کئی ایسے مسلمان تھے، اس وقت مسلمان تھے، حضور کے ساتھ تھے، لیکن جب انہوں نے سنا تو وہ مرتد ہونے کے قریب تھے، لیکن جب ابو بکر نے تصدیق کی تو تمام صحابہ جو مرتد ہونے والے تھے، لیکن انہوں نے جو ہے جب دیکھا کہ ابو بکر صدیق نے تصدیق کر لیا تو وہ بھی مرتد نہیں ہوئے، وہ اسلام پر آ گئے۔ کیونکہ یہ عجیب سی بات ہے، کوئی آدمی ہمارے سامنے ایک دم سے بولا رہے میں آسمانوں پر گیا ہوں، تو کوئی نہیں مانتے۔ تو ابو جہل نے سوچا کہ ابو بکر یہ بولیں گے یہ تو زیادہ آور ہو جا رہا بھائی، انہوں تو کیا بول دے رہے۔ اس لیے دشمنوں نے جب پوچھا نا آپ بیت المقدس گئے تو آپ ہمارے کو بیت المقدس کے بارے میں بتاؤ، تو حضور کے سامنے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو کر دیا، تو حضور نے بیت المقدس کو بتایا۔ حالانکہ جو آدمی پہلی مرتبہ اب یہاں مسجد میں کوئی پہلی مرتبہ آئے اور نماز پڑھ کے چلا جائے، اس کو اگر یہ پوچھا جائے کہ اس مسجد میں کتنے فین ہیں، تو انہیں کیا بولتا، ارے بس فین کتنے کے واسطے تھوڑی گیا تھا، میں تو نماز پڑھنے کے واسطے گیا تھا، نماز پڑھ کے چلا گیا۔ تو حضور بھی جب گئے تھے تو وہاں کے پلر دروازے گننے کے لیے نہیں گئے تھے،
نماز پڑھائی اور چلے گئے۔ تو دشمنوں نے جب پوچھا کہ آپ حقیقت میں اگر بیت المقدس گئے ہیں تو بتائے وہاں کے پلر کتنے ہیں، وہاں کے دروازے کتنے ہیں، یہ کتنے وہ کتنے، تو اللہ نے فوراً ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المقدس کو کر دیا، تو حضور نے فوراً بتا دیا۔ تو ابو جہل آیا ابو بکر کے پاس کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں رات کے رات بیت المقدس بھی گیا اور معراج پر گیا، آسمان پر گیا، اور میں نے جنت جہنم کی سیر کی ہے، تو تم کیا کہتے؟ تو ابو بکر نے کہا دیکھو عجیب بات، اگر میں بولوں میں بھی جھوٹا ہوں، میرا باپ بولے تو وہ بھی جھوٹا ہے، مکے کا کوئی بھی آدمی بولے تو سب جھوٹے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، اب انہیں خوش ہو گیا، حضور بولے ہیں، ابو بکر بولے نا کہ مکے کا کوئی بھی آدمی بولے تو جھوٹا ہے، اب انہیں خوش ہو گیا۔ تو انہوں نے بولا تمہارا دوست ہے نا، تمہارا دوست ہے نا محمد، انہیں بول رہے، انہیں بولے تو سچی بولے، انہیں بولے تو سچی بولے۔ تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت اتاری، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لقب دیا کہ آپ صدیق ہیں، اللہ نے لقب دیا کہ انہوں نے بنا دیکھے تصدیق کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر، حالانکہ حضور سے بھی ملے نہیں ہے، نہ حضور کی زبان سے سنا ہے، ابو جہل کی دشمن کی زبان سے سن کر ابو بکر نے تصدیق کی ہے کہ اگر وہ بول رہے ہیں تو بالکل سچ ہے۔ اسلام کا یہی ہے بھائی، اسلام جو ہے نا ہمارے سامنے جنت کو بتایا جائے، جہنم کو بتایا جائے، یہ بتایا جائے، وہ بتایا جائے، پھر یقین کریں، یہ کوئی یقین تھوڑی ہے۔ بس میرے نبی نے کہہ دیا کہ جنت ہے، جہنم ہے، گناہ کریں گے تو جہنم میں جائیں گے، اچھا کام کریں گے تو بس میرے نبی نے کہہ دیا تو بس بات سچ ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے فالتو باتوں میں الجھنے کی کہ بھائی اللہ ہے نہیں ہے، اللہ ہے تو کہاں ہے، حضور ہے تو کہاں ہے، نہیں آئے، یہ سب باتیں نہیں، بس میرا ایمان ہے۔ اب میرے والد صاحب ہیں کہ والد صاحب کے بارے میں کسی نے کبھی تحقیق کی ہے؟ کوئی آدمی کبھی کسی اپنے والد صاحب کے بارے میں تحقیق کرتا کہ بھائی میں تحقیق کروں گا نہیں میرے والد صاحب ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے بھائی، بچپن سے ساتھ رہ رہے ہیں، مانتا ہے میرے والد صاحب ہے، بات ختم، کوئی بھی تحقیق نہیں کرتے۔ تو اسی طرح حضور کے بارے میں تحقیق کرنا، ان باتوں کے بارے میں تحقیق کرنا، یہ شیطان کا حملہ ہے ہمارے اوپر۔ جب آدمی کچھ سوال ایسے ہیں کہ جو آدمی ان سوالوں کو نہ کرے تو بہتر ہے۔ اب ایک آدمی اللہ کے بارے میں سوال کرنا گیا، اللہ کیسا ہے، کہاں ہے، دکھتا ہے نہیں دکھتا ہے، کہاں ہے، وہ سب دونوں گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ ہے تو ہے، بات ختم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بات ختم ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ابھی سنا نہیں ہے، لیکن سننے سے پہلے ہی تصدیق کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کو لقب دیا کہ آپ صدیق ہیں۔ صدیق کا لقب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو آپ جو ایمان لائے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس کے اوپر ایمان کو پیش کیا تو ہر آدمی نے مجھ سے دلیل مانگی، لیکن ابو بکر نے مجھ سے کوئی دلیل نہیں مانگی، ابو بکر نے مجھ سے کوئی دلیل نہیں مانگی، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ملک شام تجارت کے لیے گئے تھے، کیونکہ آپ کی 6 دکانیں تھیں کپڑوں کی۔ تو آپ جو ہے ملک شام جب تجارت کے لیے گئے تو وہاں پر آپ کو ایک راہب ملا جس کی عمر 390 سال تھی، ایک راہب ملا جس کی عمر 390 سال تھی۔ تو جس طرح طلحہ بن عبید اللہ تمیمی کو اس راہب نے کہا، اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی راہب نے کہا کہ یہاں کوئی مکے سے آیا ہے، قریش خاندان سے ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ہوں قریش خاندان سے، قبیلہ تمیم سے میں ہوں اور میں مکے سے ہوں۔ تو ان کو بلا کر کہا کہ میں آپ کی ایک نشانی دیکھنا چاہتا ہوں، آپ برا نہ مانیں۔ تو ان کا کیا نشانی ہے؟ کہ آپ کے ناف کے اوپر ایک تل ہے، کیا دکھا سکتا ہوں؟ ابو بکر نے منع کہ میں کیوں دکھاؤں؟ حالانکہ ابو بکر کو خود کو نہیں معلوم تھا، ابو بکر کو خود کو نہیں معلوم تھا کہ میرے یہاں پر نشان ہے، میرے یہاں پر تل ہے۔ تو انہوں نے جب راہب تھا، اس راہب کی عمر 390 سال تھی، تو راہب نے جب کرتے کو اٹھایا تو دیکھا کہ وہاں پر تل تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کے یہاں پر ایک نبی آنے والے ہیں، ایک نبی آنے والے ہیں اور تم ان کا ساتھ دیو گے، تم ان کے ساتھ رہو گے اور سب سے زیادہ جو فیض پہنچے گا آپ کو پہنچے گا۔ تو جب آئے تو بات سچ ہوئی۔ اسی طرح جب آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماں کے پیٹ میں ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے 3 سال چھوٹے ہیں، حضور سے 3 سال چھوٹے ہیں، جب ماں کے پیٹ میں تھے، اور جب آپ کی والدہ مکے کے پہاڑوں سے گزرتی تھی تو پہاڑوں سے آواز آتی تھی کہ سلمہ، کہ آپ کی جو والدہ ہے ان کا نام سلمہ ام الخیر ہے، کہ سلمہ آپ کے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بچہ ہے کہ مکے کے اندر ایک نبی پیدا ہوں گے جن کا نام محمد ہوگا، یہ ان کے ساتھی ہوں گے، کیونکہ ایک مرتبہ اب جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو والد صاحب تھے ابو قحافہ، تو انہوں نے اپنے گھر میں ایک بت رکھا ہوا تھا، تو اس بت کی پوجا کرتے تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے جوانی تک کبھی ان کے سامنے جھکے نہیں، بت کے سامنے کبھی انہوں نے شراب نہیں پی، کبھی زنا کے قریب بھی نہیں گئے، لیکن مکے میں شراب اور زنا پینا یہ تو عام بات تھی، لوگ اس کو بہادری اور بہت بڑا بہادر بولتے تھے جو آدمی شراب پیتا، جو آدمی زنا کرتا ہے۔
تو کبھی ایسا نہیں کیا. تو وہ اپنے گھر میں ایک بت رکھا ہوا تھا تو اس کے سامنے جھکتے تھے. تو ایک مرتبہ ابو بکر کو جو ہے ان کو جو والد صاحب تھے, حالانکہ آپ کی عمر ابھی 10-12 سال ہے, تو ابو بکر کو روم میں بند کر دیا کہ کیونکہ ابو بکر صدیق صاحب والد صاحب کے پاس آئے کہ مجھے کھانے کو کچھ چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ اندر جاؤ, ہم تو اس سے مانگتے, تم بھی جاؤ اس سے مانگو. تو وہ اندر گئے, باہر سے انہوں نے دروازے کو بند کر دیا کہ بہت دن ہو گئے تو جھکتا نہیں, آج دیکھوں گا کیسا نہیں سجدہ کرتا بت کو. تو آپ اندر گئے, تو اندر بت سے کہا کہ بھائی مجھے بھوک لگ رہی ہے, کھانا دو. تو بت کہاں سے دیتا کھانا؟ آج کل یہی ہے بھائی, جس چیز کو ہم اپنے ہاتھوں سے بنا رہے, جس چیز کو اپنے ہاتھوں سے بنا رہے, اپنے ہاتھوں سے بیچ رہے. بھگوان بک رہے, کوئی 10 روپے کے, کوئی 15 روپے کے, کوئی 20 روپے کے, کوئی 100 روپے کے. جس چیز کو ہم اپنے ہاتھوں سے بنا رہے وہ ہماری کیسی مدد کرتا؟ نہیں کر سکتا مدد. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے, انہوں نے کہا کہ مجھے کھانا دیو, کھانا چاہیے, مجھے کپڑا دیو, تو کچھ بھی نہیں. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس میں ایک ڈنڈا رکھا ہوا تھا, توڑ دیا اس کو. اب توڑ دیا تو نیند آ گئی, سو گئے. صبح بند کرے, شام ہو گئی. اب والد صاحب سوچ رہے آج تو جو ہے اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا, آج تو جو بات بن گئی, بہت دن سے سجدہ نہیں کرا نا, آج ایسا دکھ رہا ہے کہ دونوں کا اچھا تال میل ہو گیا, دونوں اچھا مل گئے ہیں دونوں. ابوبکر کو جو ہے میرا بھگوان پسند آ گیا. انہوں نے دروازہ کھولا تو بھگوان ٹوٹا ہوا ہے, وہ جو ہے مورتی ٹوٹی ہوئی ہے, وہ پاس میں ہے. تو غصے میں ہو گئے, غصے میں جو اپنے جو ان کی والدہ تھی ان کے پاس گئے, سلمہ کے پاس. انہوں نے کہا کہ دیکھو تم نے کیا کیا ہے ابوبکر نے دیکھو کیا کیا ہے, خود کو توڑ دیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں تو تم کو ہمیشہ بتاتی تھی کہ میری بات بھی سنو, تم میری بات سنتے نہیں, میری بات کبھی تم سنتے نہیں. تو میں تم کو ہمیشہ ایک بات بتانا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا کہ آج بتاؤ وہ کیا بات ہے. تو انہوں نے پھر وہی بات بتائی کہ جب یہ میرے پیٹ میں تھے اور میں گلیوں سے گزرتی تھی تو مجھے گلیوں سے آواز آتی تھی کہ یہ کبھی بت پرستی نہیں کرے گا, اور یہ جو بچہ ہے بڑا ہو کر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی آئیں گے, یہ ان کا خادم بنے گا. تو یہ وہ باتیں ہیں. جب ابو قحافہ نے سنا تو بھی حیران ہو گیا. تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ایمان لے آئے تو عقبہ بن ابی معیط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں رسہ ڈال کر ایسا کھینچ کے لے کے جا رہا تھا. اور اس وقت 4-5 آدمی مسلمان ہوئے تھے, صرف 4-5 آدمی مسلمان ہوئے تھے, زیادہ آدمی مسلمان نہیں تھے, کیونکہ 2 دن کے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر 9 آدمی ایمان لے آئے. تو یہی آدمی تھے ایمان جو لے کے آئے تھے. تو عقبہ بن ابی معیط بڑا دشمن تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو اس نے اپنے گلے میں رسہ ڈالا اور رسہ ڈال کر وہاں سے کھینچ کے لے کے جا رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. آج جس نبی کو ہم بھول گئے, جس نبی کے سنتوں کو ہم نے پامال کر دیا ہے, آج ہم لوگ نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہیں, نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے. ہم یہ سوچیں کہ حضور نے ہمارے لیے کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں, تو لے کے جا رہے تھے تو کوئی سامنے بچانے کے لیے نہیں آ رہا تھا. تو جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کی آواز سنی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً بھاگ کر آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گر گئے. تو تمام لوگ جو حضور کو مار رہے تھے تو ان تمام نے جو ہے ابوبکر کو مارنا شروع کیا. تو صحابہ جو تھے وہ ابوبکر کو, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے گئے تو ابوبکر کو مارتے رہے. حدیث میں ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا کہ صرف ان کی ناک دکھ رہی تھی, خون سے ان کا کچھ نہیں دکھ رہا تھا. تو جب لوگوں نے پہچانا یہ کون ہے تو ناک سے پہچانا, اتنا مارا ان کو. تو جب ان کو گھر لے گئے تو 24 گھنٹے کے بعد ان کو ہوش آیا, 24 گھنٹے کے بعد ان کو ہوش آیا, اتنا مارا. تو جب ان کی جو والدہ تھی وہ پیالے میں دودھ لے کر آئی, پیالے میں گرم دودھ لے کر آئی, اور اس وقت گیس کا زمانہ نہیں تھا گیس جلاؤ گرم کرے, اس وقت تو کاڑیاں بھی نہیں تھی بھائی جلاؤ, بڑا مشکل تھا. اس وقت پتھر مار کر آگ جلاتے تھے, پھر بڑی مشکل سے آگ جلتی تھی. تو انہوں نے ان کے لیے دودھ گرم کیا اور گرم دودھ لے کر آئے. جیسا ہوش میں آئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دودھ پیش کیا. تو ابوبکر نے فرمایا کہ میں دودھ نہیں پیوں گا, دودھ میرے اوپر حرام ہے اس وقت تک جس وقت تک میں یہ معلوم نہ کر لوں. ساؤنڈ کرنٹ نہیں آ رہا نا اس لیے اوپر آواز جا رہی. تو ہاں تو کرنٹ نہیں آ رہا نا, اس لیے صبح سے کرنٹ نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ میرے اوپر دودھ حرام ہے جب تک میں یہ معلوم نہ کر لوں کہ میرے نبی کا کیا حال ہے. اب گھر کے لوگ ابھی ایمان نہیں لائے, گھر کے لوگوں نے جب یہ سنا رہے یہ کیا ہے, صبح سے ہم لوگ پریشان ہیں, خدمت کر رہے ہیں, ہاتھ دبا رہے ہیں, پیر دبا رہے ہیں, دوائیاں کر رہے ہیں, انہیں اٹھتے ہی پھر وہی کہانی. تو سب لوگ چلے گئے. لیکن والدہ سمجھتی تھی, والدہ جو ہے نا ماں اپنے بیٹے کے مزاج کو سمجھتی ہے, ہر ماں اپنے بیٹوں کو مزاج کو سمجھتی ہے. اس لیے میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں جن کے والدین زندہ ہیں وہ اپنے والدین کی قدر کریں. وہ آدمی فقیر ہو جاتا ہے جس کی والدہ مر جاتی ہے تو قدر کرے. نہیں ہے ہمارے سامنے, جن کی نہیں ہے نا, جن کی ہیں ان کو ملنے کے لیے گھر جانا پڑتا ہے, جن کی نہیں ہے ان کو ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے. آج ہمارے سامنے ہے نا تو ہمیں ایسا لگتا ہے کیا ہے, ماں کوئی بڑی چیز نہیں ہے,
لیکن جب چلی جاتی ہیں جب معلوم ہوتا ہے کہ ماں کیا چیز ہے۔ اس لیے ماں ہے، والد ہے، اس لیے حضور نے فرمایا جس کے ماں باپ راضی اس کے اللہ راضی۔ ماں باپ راضی نہیں تو اللہ بھی راضی نہیں۔ کوئی آدمی اگر اس حال میں اس دنیا سے چلا گیا کہ اس کے والدین راضی نہیں ہیں تو وہ اپنے لیے چھوڑ دے، وہ اپنے بچوں کو وصیت کر دے کہ میرا مرنے کے بعد میرا 40واں 30واں نہ کرے، میرے لیے فاتحہ نہ پڑھے، میرے لیے کوئی قرآن نہ پڑھے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے والدین مجھ سے ناراض ہیں، پڑھ کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ والد راضی ہیں، والدین دونوں بھی راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے۔ تو کبھی اس بات پر عنوان پہ بات کروں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو والدہ جو ہے نا وہ سمجھتی ہے مزاج کو۔ تو ابوبکر نے کہا کہ میرے اوپر دودھ حرام ہے جب تک میں یہ معلوم نہ کر لوں کہ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ تو والدہ جو ہے وہ بستی میں ایک ام جمیل ایک عورت تھی، وہ مسلمان ہو گئی تھی، تو ان کے پاس گئی کہ ابوبکر نہیں مانتا ہے، پہلے حضور کے بارے میں ان کو چاہیے کہ حضور کے بارے میں پتہ کرنا چاہتے ہیں کہاں ہیں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دار ارقم میں تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابوبکر کو جو ہے وہ اپنی والدہ ام جمیل کے ایسے کندھوں پر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب حضور نے دیکھا تو حضور فوراً اٹھے اور حضور نے ان کو بوسہ دیا، اور حضور نے فرمایا کہ تم اس حال میں یہاں پر کیوں آئے ہو، حالانکہ تمہارے پورے بدن میں زخم ہے، 24 گھنٹے کے بعد ہوش آیا ہے۔ تو ابوبکر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جب میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا اور میں نے اب آپ کے چہرے کو دیکھ لیا تو میرے سارے زخم جو ہے وہ ختم ہو گئے، سارا درد ختم ہو گیا۔ لیکن جب والدہ نے دیکھا کہ میرا بیٹا جس کے لیے میں سب کچھ کرتی ہوں اور جس کے لیے میں نے سب کچھ کیا ہے، وہ اس آدمی کے پیار میں محبت میں اتنا دیوانہ ہو چکا ہے تو یہ آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو فوراً والدہ نے کہا کہ یا رسول اللہ پہلے مجھے کلمہ پڑھائیں۔ والدہ نے یہاں کلمہ پڑھا۔ اسی طرح والد صاحب کیسے کلمہ پڑھیں؟ یہ واحد ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے صحابہ میں واحد ہیں کہ جن کے والد بھی صحابی، بیٹے بھی صحابی، پوتے بھی صحابی، نواسے بھی صحابی، سب صحابی ہے۔ یہ اعزاز کسی کو نہیں ہے۔ اگر کوئی صحابی خود صحابی ہے تو والد صحابی نہیں ہے، خود جب صحابی بنے تو والد صاحب کا انتقال ہو گیا، والد صحابی ہیں تو بیٹے صحابی نہیں ہے، بیٹے مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کی الگ بات ہے، یہ صحابی کی بات ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف واحد ہے جن کے والد بھی صحابی، بیٹے پوتریاں، نواسے سب صحابی ہیں۔ تو سب سامان جس دن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اس دن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 درہم تھے، 40,000 درہم تھے۔ تو 8 غلاموں کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد کرایا، بلال کو، عامر بن فہیرہ کو اور زنیرہ کو، بہت سارے، تو سب کو آزاد کرایا تو تمام کے تمام پیسے ختم ہو گئے۔ تو ابوبکر کے جو والد صاحب تھے ان کا کہ تو بیوقوف ہے کیا کہ تو نے جو ہے سارے پیسے خرچ کر دیے ان غلاموں کے لیے، ان غلاموں میں کیا ہے، ان کو کیوں آزاد کیا؟ اور ان کے جو والد صاحب تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نازیبا الفاظ بولے۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے والد صاحب نے حضور کے بارے میں نازیبا الفاظ بولے تو ابوبکر نے اپنے والد صاحب کو تھپڑ مارا، اپنے والد صاحب کو تھپڑ مارا ابوبکر نے۔ آج ہمارے سامنے شیعہ حضرات گالیاں دے رہے ہیں، گالیاں صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں، حضور کے بیٹے کو گالیاں دے رہے ہیں، اور ہم بتاتے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، ارے ہمارے سے ان سے دوستی ہے جی، تم شیعوں کو کائی کو برا بولتے؟ لوگ بولتے شیعہ سنی ایک ہے۔ میں کچھ سوال آپ کو دیتا ہوں لکھ کر، آپ ان کے جواب ان سے لا لو، میں معلوم گا کہ شیعہ سنی ایک ہے۔ بس ان سے کچھ یہ لکھا لو کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے خلیفہ ہیں، وہ خلیفہ ہیں، حضور کے ساتھی ہیں، لکھ ہی نہیں سکتے وہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خلیفہ ہیں، حضور کے ساتھی، وہ لکھ نہیں سکتے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، یہ بھی نہیں لکھ سکتے وہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو معاذ اللہ وہ تہمت لگاتے ہیں کہ آپ بدکار تھی۔ سن سکتا ہے کوئی یہ بات؟ ہماری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں ہے، اگر میری ماں کے بارے میں کوئی ایسا بولے کہ تمہاری ماں بدکار تھی، کیا وہ، اگر میں واقعی میں مجھے اپنے والدین سے محبت ہے تو میں یہ سوچوں گا میں اس کو مار کر جیل چلا جاؤں۔ آج ہماری دوستیاں ہیں شیعہ حضرات سے، اور ہم بتاتے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، ارے ہم ان سے دوستی ہے، ہم دونوں ساتھ میں رہیں گے، ساتھ میں کھا رہے ہیں۔ جو حضور کا دشمن ہے، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گالیاں دی ہیں، اور حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے تو کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو آدمی پوری دنیا کے اندر چیلنج ہے، جو آدمی حضور کی 4 بیٹیاں ثابت کر دے، ان کا چیلنج ہے، جو آدمی حضور کی 4 بیٹیاں ثابت کر دے تو ہم اپنا دین بدل دیں گے، یہ ان کا چیلنج ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں لیکن وہ نہیں مانتے، وہ مانتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بیٹی ہیں، بس 3 جو بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم، وہ بولتے ہیں کہ یہ حضرت خدیجہ کی پیچھے پہلے سے تھی، معاذ اللہ پہلے سے آپ سمجھ جاؤ، اس طرح الزام لگاتے ہیں وہ۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں، تو باتیں بہت ساری ہیں۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے والد کو تھپڑ مارا تو والد صاحب حیران ہو گئے، یار یہ آدمی کہ جس نے 18 سال عمر ہے کہ 18 سال تک میری نافرمانی نہیں کی، میری ہر بات مانی، آج اس نے فلاں آدمی کے لیے مجھے تھپڑ مارا ہے، وہ آدمی غلط نہیں ہو سکتا، وہ آدمی غلط۔ فوراً جو ہے
ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد صاحب حضور کے پاس گئے ہیں کہ مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ، تو انہوں نے بھی کلمہ پڑھا۔ تو باتیں بہت ساری ہیں، اگلے جمعے کو انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔